السلام علیکم دوستو، مسلمان تین چیزوں سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں جن سے غیر مسلم افراد کو تکلیف رہتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری چیز قرآن پاک ہے۔ اس لیے غیر مسلم آئے دن انہی تین چیزوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان تین چیزوں پر تنقید کی جاتی ہے۔ یہی کام ایک ہندو لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کیا۔ لڑکی نے قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مشرک لڑکی قرآن پاک کی ایک آیت نکال کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے لے آئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی کے سوال کا کیا جواب دیا، انگلش زبان میں ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ معاملہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ From Pooja Pradeep. Quran says sperm is produced in between backbones. How is it possible? That means the Quran is corrupted. دوستو، ہندو لڑکی جس کا نام پوجا ہے، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا جس میں اس نے کہا کہ قرآن پاک غلط لکھا گیا ہے۔ اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، جس میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ مرد کے جسم میں سپرم اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بنتے ہیں، جبکہ جدید سائنس اور ہم سب جانتے ہیں کہ سپرم مرد کے کپوروں یعنی کہ ٹیسٹس میں بنتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید غلط ثابت ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مشکل سوال کا جواب بڑے ہی اطمینان کے ساتھ دیا۔ Is a verse in the Quran from Surah Tariq, chapter number 86, verse number 5, 6 and 7, where Allah subhanahu wa ta'ala says that let man think from what he's created. He's created from a drop which is emitted from a space between the backbone and the ribs. انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں بالکل ایسا ہی لکھا ہے، یعنی مرد کے سپرم اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ طارق چیپٹر نمبر 86 اور آیت نمبر 5 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: اور انسان کو سوچنے دو اپنے جسم کے اس حصے سے جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے، اور انسان کو قطرے سے بنایا گیا جو کہ ریڑھ کی ہڈی اور کوہلے کے درمیان کے حصے میں بنتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ سپرم انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں بنتے ہیں، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ سپرم ٹیسٹس میں بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہماری بہن کو شاید مکمل میڈیکل نالج نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں اور انسانی جسم کو سمجھیں اور سائنس کو پڑھیں تو سپرم انسان کی کمر یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں میں بنتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شرمگاہ کا وہ حصہ جس کو ٹیسٹس کہا جاتا ہے، جہاں سے بظاہر لگتا ہے کہ سپرم بنتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حصہ انسانی جسم کے کس حصے سے پیدا ہوتا ہے۔ In the female, it descends to the true pelvis, and in the male, via the inguinal canal, it goes into the scrotum. But even in the adult life, after the reproductive organs have descended to the position, yet they receive the blood supply from the same space where the kidney is present between the backbone and the 11th and 12th rib. And even the venous return goes back to the same space. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب انسان بن رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے جسم میں تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی جانب سے لگائے جاتے ہیں۔ اس دوران کسی بھی مرد اور عورت کی شرمگاہ بنانے کے لیے ماں کے جسم کا جو حصہ استعمال ہوتا ہے وہ دراصل اس کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان والی جگہ ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں کسی مرد یا عورت کے جسم کا وہ حصہ جسے شرمگاہ کہا جاتا ہے، وہ دراصل ان کی ماں کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے بنتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے مزید کہا کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں موجود شرمگاہ کو خون کی فراہمی دراصل ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے ملتی ہے۔ یعنی مرد ہو یا پھر عورت، ان کی شرمگاہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ماں کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے بنتی ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی شرمگاہوں کو خون کی سپلائی دراصل ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے ملتی ہے۔ یعنی کہ مرد ہو یا عورت، ان کے جسم میں موجود شرمگاہیں جو مکمل کام کر رہی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے آنے والے خون اور وہاں سے آنے والے اجزاء کی مدد سے کر رہی ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی شرمگاہ اس کی ماں کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے بنے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، جبکہ سائنس بھی یہ بات مان چکی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے
پہلے جب سائنس بالکل وجود نہیں رکھتی تھی اور سائنسدان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا کہ انسان کے جسم سے پیدا ہونے والا سپرم اس کی کمر سے پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لڑکی کو ایسا جواب دیا کہ جس سے وہ مطمئن ہو گئی۔ کیا آپ بھی ڈاکٹر صاحب کی جواب سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب کر لیں۔